बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, दज्जाल का सफ़ेद महल तैयार है। क्या सऊदी हुकूमत दज्जाल के इस्तक़बाल की तैयारियां कर रही है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, और ये भी कि दज्जाल कैसे मदीना मुनव्वरा में दाखिल होगा और मदीने के करीब ही वो मकाम जिसे जबल हबशी कहा जाता है, वहाँ पर चढ़कर किस तरह अपने साथियों के साथ मदीना मुनव्वरा को हसरत भरी निगाहों से देखेगा। इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दज्जाल का सफ़ेद महल अब पूरी तरह तैयार है, और ये किसी और ने नहीं बल्कि ख़ुद सऊदी गवर्नमेंट के हुक्म पर तामीर किया गया है। जबल हबशी जो मदीना से बाहर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आकर दज्जाल रिहाइश अख्तियार करेगा और इंतज़ार करेगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ठीक उसी जगह एन पहाड़ की चोटी पर जो दज्जाल का ठिकाना होगी, वहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा सफ़ेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस कहा जा रहा है। इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई उलमाए कराम और दीगर हुकूमती अफराद की जानिब से इस महल की तामीर की शदीद मुखालफत की गई और हर तरफ से कहा गया कि इस महल की तामीर रोकी जाए, लेकिन सऊदी हुकूमत ने हर मुखालफत को पसे पुश डालकर महल तामीर कर दिया, जिसके बाद से अब तक ये महल वीरान पड़ा है और कोई भी शख्स उस महल में दाखिल नहीं हो सकता। जबकि जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता होने के अलावा रात के अंधेरे में भी ये महल दिन की तरह रोशन नज़र आता है, लेकिन यहाँ कोई आबाद नहीं है। लोगों ने इस महल को दज्जाल का महल कहना शुरू कर दिया है और उनका कहना है कि आज हम अपनी आंखों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पूरा होता देख रहे हैं, क्योंकि वाकई में इस महल की लोकेशन पुरअसरार तौर पर ऐसी रखी गई है जैसा कि हदीस में दज्जाल के बारे में बताया गया है। दोस्तों, हैरत की बात यह है कि सऊदी गवर्नमेंट किस तरह एक इतनी वाज़ेह चीज़ को नज़रअंदाज कर सकती है। कौन सोच सकता था कि वो सरजमीन जहाँ काबतुल्लाह है, रोज़ा रसूल है, वहाँ के बासी, वहाँ के बादशाह अपने हाथों से दज्जाल के लिए ठिकाना तामीर करेंगे। अब सऊदी अरब जो पूरी तरह दज्जाल के कंट्रोल में है, और ये सब निशानियां बयान करती हैं कि यकीनन हम आखिरी ज़माने में जी रहे हैं और दज्जाल का खुरूज बहुत ही जल्द होने वाला है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि दज्जाल अपने मकरूह चेहरे के साथ दुनिया में सबके सामने आ जाएगा, मगर दोस्तों, अगर मामला इतना सीधा होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपने असहाब और अपनी उम्मत को इस फितने दज्जाल से आगाह ना करते। इस मकरूह चेहरे के बावजूद उसके कारनामे इस तरह पेश किए जाने वाले हैं कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर ये वही दज्जाल है तो फिर इतने अच्छे काम क्यों कर रहा है। और अगर आप देखें तो मीडिया किसी भी अच्छे शख्स को बुरा बना सकता है और किसी भी बुरे शख्स को अच्छा, और आप देखेंगे कि यही मीडिया दज्जाल को एक मसीहा के रूप में पेश करेगा। दोस्तों, आज के इस दौर में 90% मीडिया यहूदियों के कंट्रोल में है, और यही वजह होगी कि बहुत से मोमिन भी गुमराह हो जाएंगे, दज्जाल के फितने में फंस जाएंगे। और इन सब फितनों से बचने का बस एक ही तरीका है कि इंसान कुरान और हदीस से इल्म लेता रहे। दज्जाल के खुरूज से मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी ना होगी जहां दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा जहां फरिश्ते दज्जाल के खिलाफ उसकी पहरेदारी के लिए कतार दर कतार खड़े नहीं होंगे। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का ज़लज़ला महसूस करेंगे, और फिर अल्लाह उन मुक़द्दस शहरों से तमाम काफिरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा। उन दिनों दज्जाल हबशा पहाड़ की चोटी पर क़याम करेगा। दोस्तों, क़यामत के बारे में की गई छोटी बड़ी कई पेशन गोइयाँ ऐसी हैं जिन्हें हम देखते हैं कि इनमें से कई पूरी हो चुकी हैं, और अब इस जबल हबशी की चोटी पर इस सफ़ेद महल का तामीर होना भी एक और पेशन गोई लगती है जो पूरी हो चुकी है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी मकाम पर तामीर हुआ है। दोस्तों, दज्जाल मुनाफिक जब पहाड़ की चोटी जबल हबशी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा कि क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो, ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीना के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को ढूंढ सके। फिर वो अलजर्फ की बंजर ज़मीन में पहुँचकर पड़ाव डालेगा। इसके बाद मदीने में 3 बार ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा और कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसा नहीं रह जाएगा जो उसके साथ शामिल होने के लिए ना निकले, और फिर वही यौम निजात होगा। दोस्तों, आने वाले सालों में ख़ास तौर पर क़ुर्ब क़यामत के अरसे दुनिया के इकोसिस्टम में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा होंगी। इस्लामी नज़रियात के मुताबिक कुछ वाक़यात ऐसे बयान किए गए हैं जिनके रोनुमा होने का ताल्लुक दज्जाल की आमद से है। इस सब में आम पेशन को ये है कि दज्जाल के आने से पहले हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, और दज्जाल की आमद से करीब 3 साल पहले दुनिया एक अजीम क़ैद से गुजरेगी। इस्लामी तालीमात और उन पर अमल करने वाले बहुत कम रह चुके होंगे।
جہالت کا دور دورہ ہوگا اور دجال کے آنے سے پہلے حصوں میں کچھ جنگیں لڑی جائیں گی۔ دجال کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا اور وہ بہت تیزی سے دنیا کے سفر پر نکلے گا، اور وہ تقریباً ساری دنیا میں پہنچے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، جہاں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال کئی قسم کے غیر معمولی کارنامے سر انجام دے گا، اور وہ جہاں کہیں بھی جائے گا کرپشن، افراتفری اور انتشار پھیلائے گا۔ تو دجال کو ایک گندمی رنگت کے قد و فربہ جسم کے مالک نوجوان کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے اور اس کی پیشانی پر واضح دکھائی دینے والے حروف کاف، الف، فے اور رے ہوں گے۔ وہ اس آنکھ سے کانا ہوگا، وہ تیز رفتار ہوگا اور اس کی اولاد بھی نہیں ہوگی۔ وہ سب سے پہلے پیغمبری کا جھوٹا دعویٰ کرے گا اور پھر بعد میں خدائی کا جھوٹا دعویٰ بھی کر ڈالے گا، اور پھر بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ دوستوں، آج کل کے دور کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہے کہ سعودی عرب اب خاص طور پر عیسائیوں اور یہودیوں کے ایک ایکو ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا ہے، اور قیامت کی کئی نشانیوں، خاص طور پر دجال کی آمد والی پیشن گوئیوں کو پورا کرنے میں سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکمران امام مہدی کی آمد سے بے حد خوفزدہ ہیں، جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا ان کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، لیکن وہ امام مہدی کی آمد کو روکنے کے لیے جو بھی کر رہے ہیں، مغربی دنیا اور خاص طور پر یہودیوں سے مدد اور سپورٹ حاصل کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں جو یہ حکمران کر رہے ہیں، ان سے الٹا حضرت امام مہدی کی آمد کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے۔ مغربی رہنماؤں اور یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے جہاں اور بھی کئی اقدامات کیے گئے ہیں، وہیں پر نیو سٹی پروجیکٹ بھی محمد بن سلمان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جو خاص طور پر یہودی لابی کو خوش کرنے کے لیے شروع کیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ اگلے 6-7 سالوں میں مکمل ہو جائے گا۔ 2017 میں محمد بن سلمان نے اپنے ہاتھوں سے اس منصوبے کا افتتاح کیا تھا، جسے پوری دنیا میں تکنیکی اعتبار سے ایک شاندار اور ترقی یافتہ منصوبے کے طور پر لانچ کیا گیا تھا۔ حالانکہ سعودی عرب کے اس منصوبے پر کام کرنا بے حد حیران کن تھا، کیونکہ نہ تو ان کے پاس اتنا بجٹ تھا اور نہ ہی اتنے فنڈز تھے کہ وہ یہ مہنگا ترین پروجیکٹ لانچ کر سکیں۔ اس شہر کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ سعودی عرب کے قوانین کے انڈر نہیں ہوگا، یہاں خواتین پر کاروبار یا تفریحی سرگرمیوں پر کوئی اسلامی نظریاتی پابندی نہیں ہوگی۔ حقیقت میں یہ شہر کسی بھی قسم کے قانون اور پابندیوں سے بالا تر ہوگا۔ دوستو، دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی، جیسا کہ احادیث مبارکہ کے مضامین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی، دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار، اور جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ اس خشک سالی کے سبب تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، اور آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے، جبکہ دجال مشرق کی سمت اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ غذائی قحط کے علاوہ علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا۔ دین کے سلسلے میں لوگوں میں خوف پیدا ہو چکا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دوستو، دراصل یہ ایک دجالی شہر اور قیامت کی نشانی ہے۔ یہ شہر ریڈ سٹی کے کنارے پر بنایا جائے گا، جس کے ساتھ اردن، مصر اور اسرائیل کی سرحدیں لگتی ہیں۔ اس شہر میں ایسی کیا بات ہے جو اسے قیامت کی نشانی سے جوڑا جا رہا ہے، یا دجال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اسے جاننے کے لیے ہمیں اس کو تعمیر کرنے والوں پر نظر ڈالنی ہوگی۔ آخر اتنی بڑی رقم سعودیہ کو کون دے رہا ہے؟ اس کا جواب یقیناً اسرائیل ہی ہے۔ اسرائیل ہی اس شہر کی فنڈنگ اور تعمیر کر رہا ہے۔ یہ شہر سعودیہ میں ضرور بن رہا ہے، مگر اس کا کنٹرول اسرائیل کے ہاتھ میں ہوگا۔ دراصل اس وقت صہیونی طاقتیں سعودی عرب پر قبضہ کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ آپ نے گریٹر اسرائیل کے بارے میں تو سن رکھا ہوگا، جو صہیونیوں کا ایجنڈا ہے جسے دجال کی آمد سے پہلے پورا کرنا ہے، یعنی اپنی سلطنت کو اتنی دور تک پھیلانا ہے جتنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں حکومت تھی، جس میں سعودی عرب، عراق، مصر، شام، اردن، فلسطین اور اسرائیل کا علاقہ بھی شامل ہے۔ سعودی عرب پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی چالوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ اسی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ یہ شہر گریٹر اسرائیل کا اہم ترین شہر ہوگا، اور سب سے بڑی بات، اس شہر میں سعودی عرب کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا۔ اس شہر کا افتتاح کرنے والے سعودی ولی عہد شہزادہ سلمان اس وقت صہیونیوں کی پالیسیوں پر عمل کر رہے ہیں۔ آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کئی نبیوں کی سرزمین پر ایسا شہر آباد ہونے جا رہا ہے جہاں ڈانس کلب، شراب خانے اور جوئے کے اڈے اور تمام قسم کے مغربی کلچر کی مکمل آزادی ہوگی۔ عورتیں جیسا مرضی لباس پہن کر آزادی سے اس شہر میں گھوم سکتی ہیں۔ جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان سے مکمل آزادی حاصل ہوگی۔
اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو اس شہر سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹ چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی، جیسے کہ ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ آ جائے۔ یہ قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے، جو کہ آج ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس شہر میں دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں بنائی جائیں گی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی عمارت دبئی میں برج خلیفہ ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی عمارت سعودیہ میں جدہ ٹاور کے نام سے تعمیر ہے، جو دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہوگی۔ آخر دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں عرب میں ہی کیوں موجود ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرب قیامت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ پر روشنی ڈالتی ہوں کہ عرب کے بدو جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہ تھے، وہ قیامت سے پہلے ایک دوسرے کے مقابلے میں اونچی اونچی عمارتیں بنا ڈالیں گے۔ دوستوں، یہی وجہ ہے کہ ایڈوانس دور کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تمام مسلمانوں کو دجال اور اس کے فتنوں سے آگاہ کرنا لازم ہو چکا ہے، تاکہ مسلمان خود کو دجال کے فتنوں سے بچا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے، امت مسلمہ کو دجال اور دجالیوں کے فتنے سے محفوظ رکھے اور امت مسلمہ کو ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔